اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ تو محفل کے آغاز کے بعد ہی میں کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ناصر علی سید صاحب کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور ان کے اعزاز میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو میں آپ سب کا فرداً شکریہ بعد میں ادا کروں گا۔ تو باقاعدہ آغاز کے لیے میری درخواست ہے ناصر علی سید صاحب سے، جو کہ مہمان خصوصی ہیں اس محفل کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اس محفل کی صدارت کے لیے مامون احمد صاحب کا نام ہے، اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اور میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اسٹیج پہ اپنی سیٹ سنبھالیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سینئر شاعر جناب ڈاکٹر شفیق صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اسٹیج پہ اور تشریف رکھیں یہاں پہ، تاکہ محفل کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب اس محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور میں سعید اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ جی بہت مہربانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ محفل کے سامعین دو حصوں میں ہیں، ایک بنگ ہیمپٹن اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے، اور دوسرے وہ مہمان جو کہ لانگ آئیلینڈ، برانکس وغیرہ سے، وہاں سے مینہٹن سے، کوئنز وغیرہ سے تشریف لائے ہیں، اور 4-4.5 گھنٹے کی مسافت کر کے، اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی۔ تو اور ظاہر ہے کہ ناصر صاحب براڈ کاسٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کریا اور نگر پھر کے اردو سے اپنی محبت کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں ہر وقت، ہم پشاور والوں کو، پختونخوا والوں کو ہر وقت کسی ایسے شخص کی ضرورت رہتی ہے جو ہمارا پیغام محبت دنیا بھر میں پہنچاتا رہے۔ تو پہلے احمد فراز صاحب یہ کام کرتے تھے، اور اب وہی کام جو ہے وہ ناصر علی سید صاحب کر رہے ہیں۔ 3 مہینے انہوں نے ابھی گزارے ہیں برطانیہ میں، اور کم از کم درجن بھر مشاعروں میں انہوں نے وہاں حصہ لیا ہے۔ تو وہ ایک الگ ان کی ایک کتاب بن سکتی ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں کیا دیکھا، اور اردو ادب کے لیے لوگ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں مشاعرے کیوں ہو رہے ہیں۔ تو ناصر صاحب نے یہ کریا پھر کے یہ سب کچھ دیکھا، اور اس کے بعد جب وہ امریکہ آئے تو یہاں بھی انہیں اب فرصت نہیں ہے۔ شکاگو میں اور ہیوسٹن میں اور نیو یارک میں اور نیو جرسی میں یہ مشاعرے پڑ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنا تعارف آپ ہیں، ان کا تعارف نہیں کیا جا سکتا۔ اور پشاور کے جو دبستان پشاور ہے، وہاں بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کہ ناصر صاحب زیادہ اچھے شاعر ہیں یا یہ بہتر افسانہ نگار ہیں۔ تو ان کے وہ دوست جو انہیں 4-5 دہائیوں سے جانتے ہیں، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے شاعر ہیں اور انہیں افسانہ نگاری چھوڑ دینی چاہیے، اور کچھ تعداد ایسی بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انہیں افسانہ نگاری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل قسم کا معاملہ ہے، اور اسے ہم ادیبوں اور شاعروں ہی کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ اور ناصر صاحب کے 4 مجموعے جو ہے، ایک مجموعہ جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے، شام فریب دیتی ہیں، اور اسے اتنی پذیرائی ملی کہ اسے اسلام آباد میں پروین شاکر کا عکس خوشبو ایوارڈ بھی ملا۔ اور اس کے بعد جب اس ایوارڈ کے ملنے کے بعد ناصر صاحب ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر اور ادیب بن گئے، اور اس کے ساتھ ان کی ادب کے اطراف میں ان کے نثری مضامین کا مجموعہ ہے، اور وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ خوشحال خان خٹک پہ انہوں نے کافی تحقیق کی ہوئی ہے،
اور وہ بھی ان کے بارے میں بھی کتابیں انہوں نے شائع کی ہوئی ہیں. اب 2 مجموعے، اب ان کا ایک مجموعہ اور ایک نثری کتاب عنقریب اگلے 2-4 مہینے میں آ جائے گی. تو ان کا تعارف جو ہے وہ کرانا بہت مشکل ہے. اور اسی طرح ہماری نیو یارک کی کمیونٹی کی باغ و بہار شخصیت جناب مامون احمد صاحب ہیں، اور انہیں 1967 میں، یعنی آج سے کوئی 56 برس قبل، انہیں امریکہ میں پہلا مشاعرہ کرانے کا اعزاز حاصل ہے. تو اس کے بعد پھر ان کے اس آغاز کے بعد پھر مشاعروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور مامون صاحب براڈ کاسٹنگ کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے، اور 32-33 کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں. اور یہ زیادہ تر ربائی کہنے کا شوق رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں ربائی زیادہ بہتر کہتا ہوں، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے رباعیات کہی ہیں. اور اس کے علاوہ نظم اور غزل میں بھی وہ آپ سن لیں گے، کافی بلند پایا اور بلند نگاہ قسم کے یہ شاعر ہیں. اور کولمبیا یونیورسٹی میں 3-4 عشروں تک یہ انگریزی پڑھاتے رہے ہیں، انگریزوں کو انگریزی پڑھاتے رہے ہیں. تو وہ یہ ایک الگ میدان ہے ان کا. تو اس کے علاوہ انہوں نے جو بہت ہی زیادہ اچھا اور معقول ریسرچ کا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی شمالی امریکہ کے نعت خوان ہیں ان کی نعتیں انہوں نے ایک کتاب میں شائع کی ہیں اور انہیں متعارف کرایا ہے. ایک ان کا یہ کام ہے. دوسرا کام یہ کہ جتنے بھی شمالی امریکہ کے افسانہ نگار ہیں ان کے افسانے انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں شائع کیے ہیں، اور وہ دونوں کتابیں میں نے پڑھی ہیں. اور جتنی عرق ریزی کے ساتھ ڈھونڈ کے شاعروں کو نکالنا، افسانہ نگاروں کو، تاکہ کوئی رہ نہ جائے، اور ہر ایک کو ٹیلی فونے کرنا اور پھر ان سے ان کے کلام منگوانا اور پھر اسے شائع کرنا. تو یہ مامون صاحب نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے شعر و سخن کے لیے. اور انہیں دوسری بات یہ کہ انہیں انڈیا سے اور امریکہ اور یورپ سے انہیں کتابیں آتی رہتی ہیں، انہیں مسودے آتے رہتے ہیں کہ آپ جی ان کی اصلاح کریں. تو یہ پھر اور انہوں نے سینکڑوں مسودوں کی اصلاح کی ہے، اور وہ یہ اصلاح کر کے لوگوں کو واپس بھجوا دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی اگر میں بات کرنا چاہوں تو پھر بڑی طویل ہو جائے گی، لیکن یہ ایک مختصر نشست ہے. اور ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تیسرے مہمان ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، اور یہ پچھلے 40-45 سال سے نیو یارک میں ہیں اور شعر و ادب کی خدمت کر رہے ہیں. اور کوئی بھی ایسی شعر و سخن کی محفل نہیں ہوتی جن میں یہ تشریف نہ لے جائیں. اور ان کی 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ فیس بک پہ بھی بڑی اچھی پریزنس ہے ان کی اور بڑی اچھی فالوئنگ ہے. اور ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے شعر و شاعری کا. تو آج جو اپنا کلام پیش کریں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اب میں گزارش کرتا ہوں جناب عامر بیگ صاحب سے کہ وہ آئیں اور مہمانوں کے بارے میں کچھ کلمات کہیں. عامر بیگ صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناصر علی سید صاحب کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسے سورج کو دکھایا جائے چراغ. اور کالم میں نے لکھا تھا ان کے لیے جو آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ساقیہ آج مجھے نیند نہیں آئے گی، ساقیہ آج مجھے نیند نہیں آئے گی، سنا ہے تیری محفل میں رت جگہ ہے. ستمبر 1999 میں سیدی ناصر علی سید حلقہ ارباب ذوق نیو یارک کی دعوت پر پہلی دفعہ امریکہ آئے تھے، اور ستمبر 2023 میں سیدی حلقہ ارباب ذوق پسکاٹوے نیو جرسی اور مربی عتیق صدیقی صاحب کی انویٹیشن پر امریکہ آئے. ہم سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناچیز ایک کچا پکا شاعر تھا. فیس بک پر اپنی شاعری پوسٹ کر کے لائک کے انتظار میں بیٹھا رہتا. کراچی سے نصیر ترابی صاحب کے ہونہار شاگرد شاعر اور صحافی احتشام انور نے نوٹس کیا اور کہا کہ میرے پاس جاندار مضمون ہیں مگر مجھے ایک
गुरु की ज़रूरत है। सच्ची तलब सच्ची हो तो सब कुछ मिल जाता है। मोहम्मद हुसैन और शाहद कामरेड के प्रोग्राम में सैयदी साहब से मुलाकात हो गई। मैंने ज़रा भी देर नहीं की और अर्जी डाल दी। प्रॉपर मुलाकात यहाँ पर बिंगहैम्पटन में अतीक सिद्दीकी साहब के यहाँ हुई। मैंने इन्हें सिरैक्यूज़ अपस्टेट न्यूयॉर्क आने की दावत दी। सिद्दीकी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने न सिर्फ अपना मेहमान मेरे हवाले कर दिया बल्कि इस मुलाकात को यादगार भी बना दिया। हम तीनों ने बर्फ से ढकी कुटिया में साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रात जगह मनाया। एक यादगार रात जो आज भी हमारी यादों को महकाए हुए है। फिर वहीं से खैबर सोसाइटी न्यूयॉर्क के इजलास में हम शिरकत करने बर्फबारी में 4 घंटों का सफ़र 7 घंटों में तय करके न्यूयॉर्क पहुँचे और फिर चल सो चल। दारुल उलूम इश्क को मोहब्बत के जय्यद नासर अली सैयद एक पारस हैं जो किसी को भी सोना बनाने की सलाहियत रखते हैं। मुंबई इल्मो मोहब्बत उनकी कंपनी में गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए यादगार है। इल्म हासिल करने के साथ साथ आपकी तरबियत भी हो जाती है। चलता फिरता दबस्तान है और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं इसका ग्रेजुएट हूँ। अल्लाह से सैयदी के लिए सेहत के साथ लंबी उम्र की दुआ है और ये कि दबस्तान सैयदी ऐसे ही आबाद रहे और मेरे साथ साथ सैयदी का ये शेर भी मुलाजा फरमाए कि तकल्लुफ़ात को अब भूल जाइए साहब, तकल्लुफ़ात को अब भूल जाइए साहब, ये मेरा दिल है सहूलत से आइए साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर बेग साहब। वो यकीनन वो रात जो चीज़ जो हमने आपके फार्म हाउस में गुजारी वो यकीनन साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, और वो गाना इनकी इसी तरह की एक बड़ी स्क्रीन पे हमने न जाने कितनी बार वो सुना। उस रात बाहर बर्फ़ पड़ रही थी बड़े ज़ोरों की और ये हमें पता नहीं था कि हम वापस कैसे जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो यादगार एक लम्हात थे। और इतना बड़ा इनका फार्म हाउस था कि मैं एक दो से देखते ही ख़ौफ़ज़दा हो गया कि इसकी लैंडस्केपिंग ये कैसे करते होंगे और फिर इसमें से ये स्नो इसमें से कैसे वो प्लोइंग करते होंगे। तो सब के लिए इन्होंने वहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ था, स्नो प्लोअर भी इन्होंने रखा हुआ था और लैंडस्केपर भी। तो बहरहाल ये एक अलग शख्सियत है। और सिराक्यूज़ छोड़ के ये न्यू जर्सी इसलिए गए कि वहाँ अदीब और शायर ज़्यादा हैं, तो अपना काम काज छोड़ के भी गए और अच्छा इन्होंने किया। इनके लिए भी अच्छा हुआ और न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के शायरों के लिए भी अच्छा हुआ। इन्होंने वहाँ बाकायदा एक हल्का अरबाब ज़ौक़ बना लिया है जिसके बाकायदगी से इजलास वगैरह होते हैं, और हमारी दुआ है कि ये काम इनका जो है और ये शौक़ इनका जारी रहे। अब मैं जनाब मामून अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और महफिल के जो मेहमान गरामी हैं उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मामून अहमद साहब। ख़वातीन व हज़रात, मैं एक लफ्ज़ तजावुज़, ये राष्ट्रम जो है मेरे कद से तजावुज़ कर गया है। अपना कद ऊंचा करें, अपना कद ऊंचा करें। मैं ज़बान का एक तालिब इल्म हूँ, तो चंद सफ़हात मैंने लिखे हैं और जो कुछ लिखा है मैंने ज़बान से मरबूत है। वो मतून और वो मफाहिम ज़बान से मरबूत हैं। ये शाम नासिर अली सैयद के नाम है। ये शाम पजीराई से मंसूब है। लफ्ज़ पजीराई फ़ारसी ज़बान का मरहून मिन्नत है। अरबी ज़बान में यह अहलन व सहलन के साथ साथ मरहबा भी है। अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ वेलकम है। नहायत सीधा सादा सा आसान सा। पंजाबी में ये लफ्ज़ 3 अल्फाज का एक मुरक्कब है, यानी जी आयन।
یہ لیجئے ایک لفظی مرحلہ بآسانی طے ہو گیا. اب یہ فیصلہ صاحب شام کے دل و جان سے ہے کہ وہ اپنے لیے کون سی زبان کی معنوی ادائیگی کی شیرینی کا انتخاب کرتا ہے. اس انتخاب میں احساس، جذب، خلوص، احترام اور قرب یکجا نظر آئیں گے. ناصر نامی اس نوجوان کا ایک اور نام بھی ہے، پارا. جی ہاں، پارا. یاد رہے کہ وہ پارا ہے، کوئی پارا صفت جاندار نہیں. مجوزہ پارا دائیں جانب ڈھلکتا ہے اور بائیں جانب بھی، کہ یہی ہر نماز کا ایک مقررہ عمل ہے. ناصر اپنی حیثیت ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور خود کو درمیان میں رکھتے ہوئے دائیں جانب والوں سے بھی ربط رکھتا ہے اور بائیں جانب والوں سے بھی. اسے تو اپنے قلم کی جلا مقصود ہے. لہذا اس منطق کے باعث ہم اسے ایک انہونا پارا کہہ سکتے ہیں. اس پارے کے جلاؤ میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی. ان پھولوں اور کانٹوں کو غم اور خوشی بھی کہنا لازم ہے کہ دھوپ چھاؤں سے بنی زندگی تضادات کی مٹی سے بنی زندگی ہے. دھوپ چھاؤں سے بنی زندگی تضادات کی مٹی سے بنی زندگی ہے. ناصر جب اپنی ادبی تخلیقات میں پارا بن کر زندگی کی مراد بیان کرتا ہے تو وہ مراد پھولوں اور کانٹوں کی جانب ہوتی ہیں. ناصر کی تخلیقات میں گفتگو کا آغاز کہیں سے ہو، انجام پھولوں اور کانٹوں ہی پر ہوتا ہے. سو یہ مان لیجئے کہ ناصر بنیادی طور پر زندگی کا شاعر ہے. وہ زندگی نامی ایک نعمت کو جانتا ہے، مانتا ہے، الٹتا ہے، پلٹتا ہے. وہ اس نعمت کو اشاروں اور کنایوں سے بیان کرتا ہے. اس بیان میں تجزیے ہوتے ہیں اور تجزیوں سے منسوب وضاحتیں بھی. ناصر کے بیان میں اردو، پشتو اور ہندکو کی لذتیں مٹکتی اور چٹکتی نظر آتی ہیں. ناصر دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو عالی مقام ہے تو ان کے لیے صیغہ واحد غائب استعمال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے. ناصر عمر میں مجھ سے ویسے ہی کو 50 سال چھوٹا ہے. اتنی زیادتی تو نہ کرے میرے ساتھ یا ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ. ناصر کے بیان میں آپ کی پیدائش کا دن آنے والا ہے. آپ سے 4 سال بڑے ہیں وہ. ناصر کے بیان میں یہ آپ کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، بڑا بھی کر سکتے ہیں. ناصر کے بیان میں اردو، پشتو اور ہندکو کی لذتیں مٹکتی اور چٹکتی نظر آتی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے اسلوب بیان میں دل اور ذہن، ملاحظہ کیجئے، اس کے اسلوب بیان میں دل اور ذہن ہم سفر بھی ہیں اور ہمدم بھی. یہ تھیں اعتراف اور مشاہدات کی باتیں جن میں ناصر کی شخصیت کے حوالے ہیں اور جائزے. ایک خوبیوں سے معمور شخصیت کے حوالے اور جائزے.
اب ذرا ناصر کی غیر خوبیوں پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے. اب جٹائیں گے آپ کی کینچی میں تھوڑا سا گلا بھی ناصر نامی یہ پختہ کار شاعر، نقاد، صداکار، کسی بھی طرح سے وہ شخص نظر نہیں آتا جو وہ حقیقتاً ہے. یہ تناظر ملاحظہ ہو، میں خود کو ادبی میلے میں شامل ہونے کے لیے ہر ممکن جتن کر چکا ہوں. میں کرتا شلوار شیروانی اور پرنا بروئے کار لاتا ہوں. اس ضمن میں میری رنگ برنگی ٹوپیاں بھی میرا ساتھ نہیں دے سکیں. ناصر نامی اس عالی مرتبت کی شخصیت میں یہ غیر خوبیاں نظر نہیں آتی. یہ فکر یہ اچھا ہے کہ آپ کی باتیں وہ نہیں کر رہا جو آپ کر رہے تھے. ناصر علی سید مبارکباد. ناصر کی نظر ایک ربائی. درویش انسان ہے بھائی، درویش. ربائی کی دو اقسام ہیں. میں استاد ہوں، استادی کیے بغیر رہ نہیں سکتا. پروفیسر اجاز بھٹی کی سمجھ میں بات آ گئی کہ میں کہہ رہا ہوں. خواتین و حضرات، ربائی کی دو اقسام ہیں. ربا چار مصرے ہیں. پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قوافی ہوتے ہیں. قوافی قافیے کی جمع ہے. اردو ادب کی تاریخ میں ایک بھی مجموعہ ایسا نہیں جس میں چار مصروں میں 4 قوافی ہوں. ذرا ملاحظہ کیجئے، میر تقی میر سے آج تک ایک بھی کلام دیوان ایسا نہیں کہ جس کے 4 مصروں میں 4 قوافی ہوں. میں سر جھکا کر اور نیاز مندی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرے 14 مجموعے جو ہیں وہ ان رباعیات کے ہیں جن میں 4 مصرے اور 3 قوافی. ان کو خسی رباعی کہتے ہیں. خسی عربی میں کہتے ہیں نکال دینا. الحمدللہ کہ میرے 6 رباعیاتی مجموعے غیر خسی رباعیات میں ہیں. 4 مصرے اور 4 قوافی. تو آج کی اس قوافی کا ہدف جو ہے غیر خسی رباعی میں وہ ناصر ہے. کسی کر لیں. عرض کرتا ہوں نہایت ادب سے، ناصر ہے اسے شوق سے ناصر کہیے. ناصر ہے اسے شوق سے ناصر کہیے. ناصر ہے اسے شوق سے ناصر کہیے. اب دوسرا مصرع ملاحظہ کیجئے. ناصر ہے اسے شوق سے ناصر کہیے، اجلا ہے سو باطن اسے ظاہر کہیے. اجلا ہے سو باطن اسے ظاہر کہیے. خاطر کا مطلب ہے دل. احباب کی لوگ احباب کہتے ہیں تو میرے دل پر ایک مکہ پڑتا ہے. احباب جیسے انہوں نے مشاعرہ لکھا ہے نا، یہ بھی ایک میرے دل پہ مکہ ہے. یہ مشاعرہ لفظ نہیں ہے، یہ مشاعرہ ہے. ناصر ہے اسے شوق سے ناصر کہیے. ناصر ہے اسے شوق سے ناصر کہیے. اجلا ہے سو باطن اسے ظاہر کہیے. احباب کی تقریب کا خاطر کہیے. احباب کی تقریب کا خاطر کہیے. ندرت کا جہاں ہے اسے نادر کہیے. بہت بہت شکریہ. نادر ہے اسے 4 مصروں میں قوافی ہیں. ناصر ہے اسے شوق سے ناصر کہیے. اجلا ہے سو باطن اسے ظاہر کہیے. احباب کی تقریب کا خاطر کہیے. ندرت کا جہاں ہے، میں نے ان کے گنوائے تھے پیشے.
ندرت کا جہاں ہے اسے نادر کہیے. خواتین حضرات آپ کی سماعت کا شکریہ اور ناصر میاں مبارکباد. کسی نہیں کیتا بس بالکل بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں آپ سے بہت اچھا. آئیں جی, آپ کی سیٹ ابھی تک خالی. نہیں یہ ایک طرف دوسرا آپ نے کسی نے لے لیا. ہاں یہ تو شفیق نے میں اتنی مشکل سے لے کے آیا. یار جب آپ سیٹ چھوڑتے ہیں پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس کو. ہاں بس آپ دیر سے آئے, ورنہ پہلے آتے تو ایسے ہی کرتے. تو گزارش ہے کہ ناصر علی سید صاحب کے بارے میں پشاور کے دبستان کے جو ادیب اور شاعر ہیں انہوں نے کئی مضامین لکھے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مامون احمد صاحب نے آج جو لکھا ہے وہ ان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نمایاں اضافہ ہے, اور میں اس کی کاپی بنا کے ناصر صاحب کو دوں گا کہ وہ بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے جو دوست اور احباب ہیں انہیں بتائیں کہ مامون صاحب نے ان کے لیے کیا لکھا ہے. یہ واقعی تحریر اس قابل ہے کہ اسے آگے بڑھایا جائے. اور ناصر صاحب سے تو میرے تعلقات زیادہ تر پشاور ٹیلی ویژن میں تھے. میں ڈرامہ پروڈیوسر تھا, یہ ڈرامہ نگار تھے, شاعر تھے, ادیب تھے. تو ہم نے مل کے 6-7 سال تک بہت ڈرامے کیے, اور بہت ایبٹ آباد اور کاغان اور کہاں کہاں ہم جا کے آؤٹ ڈور شوٹنگز وغیرہ کرتے رہے. تو ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے, اور ناصر صاحب اور میں نے انہیں زیادہ تر کیمروں کی چکا چوند میں دیکھا ہے. اور اس کے بعد جب میں یہاں آ گیا تو اس کے بعد پھر ان سے کبھی کبھی ملاقات رہی. لیکن ہم نے جو 6 سال پشاور ٹیلی ویژن میں گزارے وہ میرا خیال ہے میری زندگی کے بہترین سال تھے, اور کاش کہ میں اسے کنٹینیو کر سکتا. تو بہرحال ڈاکٹر شفیق صاحب کا تعارف میں پہلے کرا چکا ہوں, اور 2 بڑے اچھے شعری مجموعے ان کے آ چکے ہیں. تو یہ کیونکہ تعارفی حصہ ہے اس محفل کا, اور مشاعرہ جو ہے وہ ڈنر کے بعد ہم شروع کریں گے, تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ناصر صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر شفیق صاحب. خواتین حضرات, میرے وہ اوقات ادبی حوالے سے نہیں ہیں کہ میں اتنی بڑی شخصیت کا جو ہے نا وہ کے بارے میں بات کروں, لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ملاقات سے پہلے میں نے اپنے جو دوست احباب ہیں, اس لیے کہ اس وقت محسن احسان بھی انتقال ہو چکا تھا, فراز صاحب بھی نہیں تھے, بخاری صاحب بھی نہیں تھے, تو میں نے پوچھا کہ اب پشاور میں کون سی شخصیت ہے, تو سب نے, ایک بھی ایسی شخصیت نہیں تھی جنہوں نے دوسرا نام مجھے بتایا ہو. وہ انہوں نے ناصر علی سید کا نام مجھے بتایا کہ بھئی اگر وہ خلا جو پیدا ہوا ہے اس کو پر کر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ناصر علی سید نے کیا ہے. باقی میں ان کے بارے میں میری وہ علمی صلاحیت نہیں ہے شخصیتوں کے اجاگر کرنے میں یا ان کی پہچان میں, اس لیے کہ میری ساری زندگی ادھر گزری ہے. میں 74 میں آیا ہوں تو 50 سال ہوئے. اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں ہم بھی اندر کی جو کیفیات تھی وہ اجاگر ہو کر آئیں, اور ہم نے بھی شعر کہنے شروع کر دیے. اور میرے یہ دوسرا مجموعہ ہے آیا ہوا ہے جن کے پبلشر بھی ناصر علی صاحب ہیں, اور تیسرا بھی شاید جلد آ جائے, اس کا نام ہے رنگ منال. بہر صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پشاور میں جو خلا پیدا ہوا تھا ان کو اگر پر کرنے والی کوئی شخصیت پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا وہ ناصر علی سید صاحب ہیں. آخر میں اجازت چاہتا ہوں. وہ کتاب آپ کی پڑھی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ پڑھی یہ پڑھیے نا, کسی کو ضرورت ہے. یہ کتاب پڑھی نہیں ہے, کتاب رکھی دل پڑے ہوتے ہیں راستوں میں. چلو جی, جو بھی سامنے آیا ایک کتاب ہال میں لے کر سامنے لکھا دیں تاکہ اس کی طرح سے. ہمارے پشاور کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں ڈاکٹر ظہور احمد عوان صاحب مرحوم,
تو انہوں نے کوئی 50 کے لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں. تو میں آپ حضرات کے آنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر عامر بیگ صاحب سے کہ ایک دن صبح 8:30-9 بجے گھنٹی بجی پشاور میں میرے گھر کی، میں باہر نکلا تو ڈاکٹر ظہور احمد آوان، وہ دل کشوری کے نام سے وہ کالم لکھتے تھے اور وہ کئی مرتبہ امریکہ آ کے مجھے شرف میزبانی بخش چکے ہیں. تو وہ میرے گھر کے باہر کھڑے تھے، ان کا وہ لمبریٹا اسکوٹر ہوتا تھا اور اس کے اوپر کتابوں کا ایک بنڈل پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کتاب دی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے. میں نے کہا جی آپ اندر تشریف لائیں، بیٹھیں، ایک پیالی چائے کی پئیں گے تو پھر میں آپ سے کتاب لوں گا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اندر نہیں جانا کیونکہ میں نے یہ کتاب اب سارے دن میں سارے شہر میں پھرنا ہے اور یہ میں نے کتابیں تقسیم کرنی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ تو پھر ظاہر ہے کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ پڑھتے ہوں گے یہ کتابیں؟ تو انہوں نے کہا ہے مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ بھی اس سے نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ اب میں نے لکھی ہے کتاب تو میں سب تک پہنچا دوں، کبھی تو کوئی اس کے 2-4 صفحے پڑھ لے گا. تو کتابوں کا یہ مطلب ہے کہ اب بدقسمتی کی بات ہے، کتاب کا جو اعلیٰ مقام امریکہ میں حاصل ہے کتاب لکھنے والوں کو، تو اس کا تو عشر اشیر بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے.